بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری پیدائش آئرش کیتھولک والدین کے یہاں ہوئی۔ مطالعہ تقابل ادیان میں میری دلچسپی تقریباً 25 سال کی عمر میں بڑھی۔ مراکش اور بھارت میں کئی سال گزارنے کے بعد اسلام کی طرف کھینچا چلا گیا۔ اسلام کے بارے میں میری پسندیدگی اسے اپنانے کی خواہش میں تبدیل ہونے کے ساتھ ہی مجھے مسلمانوں کی رفاقت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں قیام کے دوران ٹیلی فون کے ورق گردانی سے مجھے صرف ایک ہی مسجد احمدیہ اسلامک مشن ملی۔ اس کا مطلب تھا کہ کسی بھی اسکول اور کالج کے لیے جو اپنے طلباء کو مسجد کا دورہ کرانا چاہتے تھے یا مجھ جیسے نون مسلم کے لیے صرف احمدیہ مسلم مشن کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ گو بعد از مجھے معلوم ہوا کہ ترکوں، مراکشیوں اور پاکستانیوں کے پاس ایسی جگہیں تھیں جنہیں وہ بطور مسجد استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ احمدیہ جماعت کے ساتھ میرا پہلا تعارف تھا، جس کا اظہار سیٹلائٹ ٹیلی ویژن اور متعدد زبانوں میں شائع ہونے والے جرائد میں ہوا۔ مسجد آنے والے پاکستانیوں، ڈینش نو مسلمانوں اور ایک معروف امریکی موسیقار شباب صاحب نے میرا خیر مقدم کیا۔ میں ان دنوں خود بھی موسیقی سے وابستہ تھا، گو کہ میں نے حقیقتاً ان میں شمولیت اختیار نہیں کی، مگر انہوں نے مجھے نماز پڑھانا سکھائی اور مطالعہ کے لیے مجھے متعدد کتب دیے، جن میں قرآن حکیم کا ترجمہ بھی شامل تھا۔ یہ ترجمہ اسلامک گریگوگ میل کا لکھا مجھے بہت دلچسپ لگا۔ اس سے قبل میرے پاس دشمن اسلام کا لکھا ہوا ترجمہ تھا۔ 6 ماہ تک کوپن ہیگن کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد لندن لوٹنے پر مجھے دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ برمعظم کی قادیانی برادری کوپن ہیگن سے سنجیدگی، ذہانت اور نظم میں کمتر تھی۔ مسجد کے لیے ان کا انتظام انتہائی گھٹیا تھا، جس میں بہت کم لوگ نماز کی ادائیگی کے لیے آتے تھے۔ اس سیٹ اپ کے شہر کے ٹوٹنے کے بعد میں نے برمنگھم کی مرکزی مسجد میں جانا شروع کر دیا۔ یہاں مجھے جمیکا کے متعدد لوگ ملے جن کا تجربہ بھی مجھ جیسا تھا۔ انہوں نے بھی احمدیہ جماعت کو مسلمان سمجھتے ہوئے اس میں شمولیت اختیار کی تھی، مگر سچائی جاننے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے مجھے احمدیت اور اسلام کے درمیان فرق کے بارے میں بتایا تھا، تاہم میں ابھی گومگو کی کیفیت میں تھا۔ مجھ سے رابطہ رکھنے والے قادیانیوں نے میرے مسلمانوں کی برمنگھم مسجد جانے کا سخت برا منایا۔ مجھے صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ ایسی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ احمدیوں نے کہا کہ صرف وہی حقیقی مسلمان اور صرف انہی کے گروپ کو اعتدال پسند نظریات کے باعث مغرب قبول کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مقابلے میں ایک طرف تو قبروں کی پوجا کرنے والے سنی اور دوسری جانب ہم پھینکنے والے بنیاد پرست ہیں۔ یہی وہ وقت تھا جب مرزا قادیانی کی اطاعت کا حلف نامہ مجھے دستخط کرنے کے لیے پیش کیا گیا، جس پر میں نے دستخط کر دیے، گو کہ نہ تو میں دل سے آمادہ تھا اور نہ شراب چھوڑنے کے علاوہ میرا موسیقارانہ طرز زندگی تبدیل ہوا تھا۔ دسمبر 1981 میں لندن میں قادیانیوں کے سربراہ مبارک احمد نے مجھے ربوہ میں سالانہ جلسے میں شرکت کی ہدایت کی اور مجھے کراچی تک کی فضائی سفر کا ٹکٹ دیا۔ میں کراچی لاہور سے ہوتا ہوا ربوہ پہنچا، جہاں میں 1 یا 2 عربوں سمیت پوری دنیا سے آئے مختلف قادیانیوں سے ملا۔ میں نے اپنا وقت یورپ سے آئے ہوئے ایک جرمن اور دوسرے برطانوی قادیانی کے ساتھ گزارا۔ دونوں کو قادیانی خواتین سے شادی کر کے مؤثر انداز میں قابو کیا گیا تھا۔ خوش قسمتی سے چونکہ میں پہلے سے شادی شدہ تھا، لہٰذا اس فتنے سے محفوظ رہا۔ مجھے بھی ترغیب دی گئی، چونکہ میری اہلیہ میرے مذہب کی راہ میں حائل ہے، لہٰذا میں اسے چھوڑ کر خوبصورت قادیانی لڑکی سے شادی کر لوں۔ میری 3 پیاری سی بیٹیاں تھیں، میرا ان کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی انگریزی میں ترجمہ کی گئی کتب نے مجھے بہت پریشان کیا۔ ان میں ایک وہی تھی جس میں اس مسیح موعود نے خواب میں ایک درخت پر بہت سے سفید پرندے بیٹھے دیکھے تھے۔ پھر اس نے آواز سنی جس نے انگریزی میں کہا کہ میں تمہیں اسلام کی ایک بڑی جماعت دوں گا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ فصیح، خوبصورت اور اغلاط سے پاک عربی میں قرآن کریم اتارنے والا خدا گرامر کی روح سے درست جملہ نہیں اتار سکتا۔ جب میں ربوہ میں تھا تو یہ وحی پھر میرے ذہن میں تازہ ہو گئی۔ ہم 3 یورپی باشندوں کو وحی کے پرندوں کے طور پر پیش کیا گیا۔ ربوہ میں قادیانی جماعت کے اعلیٰ عہدیدار سے بھی ملا۔ میں نے انہیں انتہائی چرب زبان اور ناقابل اعتماد پایا۔ ان کی یہ بدنیتی یوں ظاہر ہوئی کہ وہ ربوہ کے آگے ارد گرد رہنے والے چھوٹے قادیانیوں کاشتکاروں کو تعلیم دلاتے، انہیں ماسکو یا رومانوی بھیجا جاتا،
جہاں تعلیم سستی تھی، اور پھر وہ اس بوڑھے شجر گزار کاشتکار جس کا بیٹا سخت محنت میں اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے نہیں رہا کہ زمین بطور عطیہ قبول کر لیتے۔ اس طریقے سے مقدس خاندان، جیسا کہ انہیں کہا جاتا ہے، کہ سلطنت پھیلتی جا رہی ہے۔ جلسے کے بعد مجھے مذہبی ضرورت کے تحت قادیان میں مرزا قادیانی کی قبر پر مجبوراً حاضری دینا پڑی۔ وہاں میں نے لوگوں کو سخت ناشائستہ اور غیر مہذب پایا، اور مجھے وہاں سے نکل کر بہت خوشی ہوئی۔ ہم 3 سفید پرندوں نے اس وقت کے خلیفہ مرزا ناصر احمد سے بھی ملاقات کی۔ اس کے پاس ایک کیمرہ مین ہر وقت موجود ہوتا جو کسی بھی قابل ذکر شخصیت کے مرزا ناصر سے مصافحہ کرتے ہوئے کی تصویر کھینچ لیتا۔ قادیانیوں کی جماعت کے چوتھے سربراہ مرزا طاہر احمد سے بھی ملا، جس نے طویل لیکچر میں ہمیں بتایا کہ مغرب میں اخلاقیات کے سوا ہر چیز بہت زبردست اور شاندار ہے، اور مغرب کو اپنا اخلاق سنوارنے کے لیے ربوہ سے رہنمائی لینا ہوگی۔ مجھے تو یہ بعید القیاس ہی لگتا تھا۔ میری ملاقات جن لوگوں سے ہوئی تھی، میرے نزدیک ان کا شمار دونوں میں سے ایک کیٹیگری میں ہوتا تھا۔ ایسے جاہل جن کو اپنے گرد و پیش آنے والے حالات کا بالکل اندازہ نہیں تھا، یا ان کا شمار ایسے بدمعاشوں میں ہوتا تھا جو اپنے اسلام کے نام پر کیے جانے والے فراڈ سے آگاہ تھے، اور بدنیتی کے ساتھ اپنی جماعت کی کرپشن میں شریک تھے۔ قصہ مختصر میں اس بے ایمان اور سازشی مذہب سے ایسا بیزار ہوا کہ میں نے جلد از جلد اس سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ اگر احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے تو ایسے اس اسلام سے تو یہی بھلی۔ میں نے نماز، دینی مطالعہ اور اسلام قبول کرنے کا خیال ہی دل سے نکال دیا۔ میں نے موسیقی چھوڑ کر آئرلینڈ میں ایک فارم لیز پر لے لی۔ کئی سال میں نے اسلام کے بارے میں شاذ و نادر ہی سوچا۔ پھر رب جلیل کی مہربانی سے ڈبلن میں مسلمان برادری کے چند لوگوں سے ملا، اور ہم دونوں میاں بیوی نے 1984 میں ڈبلن مسجد میں اصلی اور حقیقی اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے اور قادیانیوں کے بدترین شر سے ہمیں بچائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔